بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیسن نمبر 14 ایکسرسائز تشدید، ٹھیک ہے، ہم نے تشدید کی ایکسرسائز کی تھی اور شد اور تشدید یعنی اس کی ہم نے مشق کی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 15 تشدید ود سکون یہ ایکسرسائز کریں گے، یہ مشق کریں گے۔ میں آپ کو مکمل تجویدی قوانین کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس مشق کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ عام طریقے سے ایسے ہم نے پڑھ کے نہیں چلے جانا مرو ربی مدت، ایسے ہم نے مکمل قوانین کو بھی سمجھنا ہے کہ ان حروف کو، ان لفظوں کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہم نے کیا قوانین ہیں ان لفظوں کو پڑھنے کے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے آپ غور کریں کہ تشدید کے فوراً بعد سکون آ رہا ہے، یعنی کہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تشدید والے حرف کو بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ جاتا ہے اور سکون والے حرف کو بھی، اس لیے ہم جوڑ ایسے کریں گے، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو میم کے ساتھ، یعنی کہ میم را زبر مر، را واو پیش رو، کھینچیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو۔ را کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، جب بھی را کے اوپر غمہ آ جائے یعنی پیش آ جائے تو ہم نے اس کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے۔ اس کے بعد پھر اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی را کو کے اوپر زبر ہے، اس کو خوب پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ را کو با کو را کے ساتھ ملانا ہے، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، یا مدہ بن چکا ہے، اس لیے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا جوڑ کا قانون ہے۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دد، مدد۔ جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی اس کو ایک سیکنڈ کے لیے رک کے زور دے کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مدت ایسے پڑھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں، مدت پتہ چلنا چاہیے، آواز میں سختی پیدا ہونی چاہیے۔ حقت، خفت، تبت، تخلت، قدمت۔ قاف کو خوب موٹا کر کے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو بھی خوب موٹا کر کے پڑھنے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ والصبح، والشمس، والشفع، یہاں پہ بالصبر، یہاں پہ با کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے اور یہاں پہ وقف بھی کرنا ہے۔ آگے وقف آپ کو دکھ رہا ہے تو بالصبر، وقفن بالصبر۔ نیکسٹ پیج کھول لیتے ہیں ہم ذرا، اگلا پیج دیکھیں۔ والصیفی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو آپ نے میری ویڈیوز میں اگر پیچھے والی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی تو آپ کو پتا ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین بن جاتا ہے۔ والصیفی، یا لین کو کھینچا نہیں جاتا، یا لین کا قانون آپ کو پتا ہے، یا لین کو کھینچا نہیں جاتا، یا مدہ کی طرح اس کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے۔ والصیفی ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، یا لین کو کھینچا نہیں جاتا، حروف لین کو کھینچنا نہیں ہے۔ والصیفی ایسے صحیح طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ واللیل، والتین، اب اس کو کھینچنا ہے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، اس لیے والتین، والزیتون۔ اب یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ یا لین ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ ان میں فرق یہ ہے، والزیتون، زیتون، اگر ہم اس کو پڑھیں گے والزیتون تو یہاں پہ زئی کو ہم نے کھینچ دیا، یا کو کھینچ دیا تو یا مدہ بنا دیا، حالانکہ یہ یا لین ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو کھینچ کے، والتین، ٹھیک ہے۔ سجیل، سجین، منفکین، یہاں پہ اخفا کرتے ہوئے پڑھنا ہے کیونکہ نون، جب بھی نون کے اوپر سکون ہو، نون ساکن ہو اور اس کے آگے حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے اخفا کرتے، اخفا کہتے ہیں ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو ٹھہرا کے پڑھنا ہے۔ منفکین، منفکین نہیں، منفکین، یہاں پہ نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے تو ہم نے ایک الف کے برابر ناک میں آواز ٹھہرا کے، مکمل آواز ٹھہرا کے غنہ کرنا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِحُبِّ الْخَيْرِ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہاں پہ بھی اخفا، انشق
قد ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس. الحمدللہ یہ لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اگلی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 16 پڑھیں گے, تشدید ود تشدید, یعنی تشدید کے ساتھ جب بھی تشدید آ جائے. پہلے تشدید کے بعد سکون آ رہا تھا, اب تشدید کے بعد بھی تشدید آئے گی. تو اس لیسن کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے یہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.